نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، یا علی محمد و آل محمد کی ذات پر بلند تر صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد کی ذات پہ۔ معزز سامعین، وقت نہیں تھا اس لیے میں نے خطبہ نہیں پڑھا۔ میں نے سورہ نساء کی آیت کی تلاوت کی ہے۔ جن آیات کی تلاوت کا شرف میں نے حاصل کیا، ان آیات کے نشانات 69 اور 70 ہیں۔ سورہ نساء میں قرآن میں خدا نے ارشاد فرمایا، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جو شخص بھی خدا کی اور رسول کی اطاعت کرے گا، فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ، تو ایسے اطاعت کرنے والوں کو اللہ قیامت کے دن ان کے ساتھ رکھے گا جن پر اللہ نے اپنی نعمتیں اتاری ہیں۔ بھائی وہ کون ہیں جن پر اللہ نے اپنی نعمتیں اتاری؟ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، وہ انبیاء ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں اور صالحین ہیں۔ خدا کی اور رسول کی اطاعت کرنے والا قیامت کے دن ان کے ساتھ زندگی گزارے گا۔ میں ایک سوال کرنے جا رہا ہوں، کس کی اطاعت کرو؟ خدا کی، میرے ساتھ ساتھ بولیے گا۔ اور کس کی اطاعت کرو؟ رسول کی۔ دو ہی اطاعتیں بیان کی۔ خدا نہ خواستہ کبھی خدا اور رسول کے قول میں ٹکراؤ ہو جائے تو کس کی مانو گے؟ بھائی سوال ہے۔ چلو مثال دیتا ہوں، خدا کہے مغرب کی 3 رکعتیں پڑھو، رسول کہہ دے خبردار مغرب کی 4 رکعتیں پڑھو، کس کی مانو گے؟ خدا کہے رمضان میں روزے رکھو، رسول کہہ دے نہیں شوال میں روزے رکھو، کس کی مانو گے؟ خدا کہے ذی الحجہ میں حج کرو، رسول کہہ دے خبردار زکات میں حج کرو، کس کی مانو گے؟ خدا کی قسم یہ سوال ہی مبہم ہے، اس لیے کہ خدا تم سے براہ راست بات نہیں کرتا، جب بات کرتا ہے میرے محمد کے وسیلے سے بات کرتا ہے۔ خدا تم سے براہ راست بات نہیں کرتا، جب بات کرتا ہے میرے محمد کے وسیلے سے۔ اب قرآن مجید میں 27واں پارہ سورۃ النجم میں خدا نے فرمایا، وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، نبی وہ ہے جو وحی کے بغیر بات نہیں کرتا۔ خدا نے کہا نماز پڑھو، لہجہ میرے محمد کا۔ خدا نے کہا حج کرو، لہجہ میرے محمد کا۔ خدا نے کہا روزے رکھو، لہجہ میرے محمد کا۔ خدا نے کہا علی ید اللہ، لہجہ میرے محمد کا۔ خدا نے کہا علی لسان اللہ، لہجہ میرے محمد کا۔ خدا نے کہا علی وجہ اللہ، لہجہ میرے محمد کا۔ خدا نے کہا ذکر علی عبادہ، لہجہ میرے محمد کا۔ خدا نے کہا مثالو کا مثال کعبہ، اے علی تیری مثال کعبے کی مثال، لہجہ میرے محمد کا۔ خدا نے کہا من کنتو مولا ہو فہذا علی مولا، لہجہ میرے محمد کا۔ دونوں بازو بلند کر کے نعرہ حیدری یا علی، لہجہ میرے محمد کا۔ اچھا خدا ہم سے بات کرتا ہے محمد کے لہجے میں، تو جب معراج کی رات کو خدا نے رسول کو عرش پہ بلایا معراج، تو خدا نے محمد سے کس لہجے میں بات کی؟ ہم سے تو بات کرتا ہے نا محمد کے لہجے میں، تو محمد سے کس لہجے میں بات کی؟ ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ خدا ہم سے بات کرتا ہے آپ کے لہجے میں، تو آپ سے جب آپ کو معراج پہ بلایا تو کس لہجے میں بات کی؟ جواب آیا بی کالاماتی بی لہجات علی ابن ابی طالب، خدا نے مجھ سے ابو طالب کے لہجے میں بات کی۔ یا علی، خدا نے
مجھ سے علی کے لہجے میں بات کی، خدا ہم سے بات کرتا ہے محمد کے لہجے میں۔ اب ہم نماز پڑھتے ہیں قبلے رخ، کیوں پڑھتے ہیں؟ قبلے میں ایسا کیا ہے؟ اللہ کا گھر ہے، ماتھا ٹیکنا ہے اللہ کے آگے، یہی وجہ ہے۔ تو پھر خدا نے سورہ بقرہ تیسرا پارہ ہے 143ویں آیت میں فرمایا کہ قد نرا تقلب وجہک فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضاها، اے میرے حبیب تو آسمان کی طرف اتنا گوڑ گوڑ کر نہ دیکھ، اے حبیب مت گھبرا، فولی وجہک شطر المسجد الحرام، اے حبیب ہم تم کو ایسے قبلے کی طرف موڑ دیں گے جو تمہاری مرضی کا قبلہ ہوگا۔ شیعو حد ہو گئی ہے، نماز اللہ کی ہے، مرضی میرے محمد کی، مرضی میرے محمد کی۔ اب قبلے کا ذکر ہو اور مولود کعبہ کا ذکر نہ ہو، یہ تو ممکن نہیں۔ آخری جملہ فضائل کا، خدا نے بات کی لہجہ محمد کا۔ اب خدا کہہ رہا ہے حبیب مت گھبرا، ہم تم کو ایسے قبلے کی طرف موڑ دیں گے جو تمہاری مرضی کا قبلہ ہوگا۔ اب علی رسول نے فرمایا، روایت کا ٹکڑا ہے، یا علی ماسالوکا ماسالو کعبہ، اے علی تیری مثال کعبے کی مثال۔ اب کعبہ کیا ہے؟ کعبہ اپنا حج کروانے، نماز پڑھانے آپ لوگوں کے پاس تو نہیں نہ آتا، آپ چل کے کعبے کا حق دینے کعبے کے پاس آتے ہیں۔ تو رسول نے فرمایا یا علی ماسالو کا ماسالو کعبہ، اے علی تیری مثال کعبے کی مثال۔ تو اب علی تم لوگوں کے پاس اپنا حق مانگنے نہیں آئے گا، تم لوگ علی کا حق دینے علی کے پاس۔ نعرہ حیدری۔ چند جملے مصاحب کے۔ عزادران امام حسین، آپ چلے جاتے ہو گھروں کو، 3 بیویاں فرش ضا پر رہ جاتی ہیں۔ پہلی محمد مصطفیٰ کی بیٹی، دوسری علی مرتضیٰ کی بیٹی، جو ان سی تیسری ہے نا وہ مظلوم کربلا کی مظلوم ترین بیٹی ہے۔ تم چلے جاتے ہو گھروں کو، 3 بیویاں فرش ضا پر رہ جاتی ہیں۔ جو ان سی پہلی ہے نا اس کا پہلو زخمی ہوتا ہے، دوسری کا ہاتھ پہلو پہ، جو تیسری ہے نا مظلوم کی بیٹی اس کے کان زخمی ہوتے ہیں۔ عزادارو، کربلا سے لے کر شام تک ہر بیوی تکلیف میں تھی، ہر بچہ تکلیف میں تھا۔ قسمت حسین کی بیٹی کی، باقی بیویوں کے ہاتھ رسی میں بندھے ہوئے تھے، یہ واحد بچی تھی مظلوم کی جس کی گردن تنگ رسی میں بندھی ہوئی تھی۔ رو رو کے کہہ رہی تھی بھیا سجاد میرا گلا دکھتا ہے، بھیا سجاد ظالم مجھے تماچا مار کے تانا دیتا ہے۔ سکینہ کیا تانا دیتا ہے؟ کہا بھیا سجاد ظالم جب مارتا ہے کہتا ہے بلا عباس کو، بھیا سجاد اس کو کہہ جتنا مارنا ہے مار لے مگر تانا نہ مارے۔ جب یہ کہتا ہے نہ بلا عباس کو، تب میرے چچا عباس کا سر گھوڑے کی گردن میں تڑپتا ہے۔ تڑپتے ہوئے سر سے آواز آتی ہے مولا کاش مجھے جنگ کی اجازت دے دی ہوتی۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔